السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو جیس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے 3 ٹاپکس پر۔ سب سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ سوائے رسول اور ہماری عملی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا، کس طریقے سے بسر کیا ہے، اور ہماری عملی زندگی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے بسر کر رہے ہیں، اور اس پر بات کریں گے۔ دوسرا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کو کس طریقے سے گزارا، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اپنی جوانی اور بچپن کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسرا ٹاپک ہے راحت رسانی اور خدمت خلق۔ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں کی خدمت کرنا۔ خلق کا مطلب کیا ہے؟ خدمت خلق کا مطلب ہے انسان۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، کم از کم اس کے لیے آپ نقصان بھی نہ سوچیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے فرسٹ ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اسوہ رسول اور ہماری عملی زندگی۔ یہ تو چیپٹر کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کے، یہ بھی چیپٹر میں آ جاتا ہے راحت رسانی اور خدمت خلق۔ یہ دونوں جو ٹاپک پہلے ہیں، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ٹاپک جہاں سے سٹارٹ کیا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے کوئی ہیڈنگ نہیں دی، لیکن اس کا جو تعلق ہے، اس پیراگراف کا جو تعلق ہے ان دو پیراگراف کا تعلق ان دو ہیڈینیشن کے ساتھ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجری کا آغاز جو ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا۔ اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ سالوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ جس سال حضور کے شفیق چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا سال تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غم کا سال۔ لیکن جس سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو اہل عرب والوں نے اس کا بھی نام رکھتے ہیں سنۃ الفرح والابتہاج، یعنی خوشیاں بانٹنے والا سال۔ ربیع الاول کہتے کسے ہیں؟ ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اول کا مطلب پہلی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، تشریف لے کر آئے، تو کیا کہا گیا؟ اس کا نام رکھا گیا ربیع الاول، پہلی بہار۔ مطلب کہ بہار کا آغاز کس سال سے ہوا، کس صدی سے ہوا، کب سے ہوا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ولادت ہوئی آپ کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، تو اس وقت کیا ہوا؟ ربیع الاول، مطلب کہ خوشیوں کی بہار آنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، لیکن کیا ہوا؟ جو آپ کے والد تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی آمد سے 2 ماہ قبل پہلے کیا ہوا؟ اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا آمنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 سال بعد وصال فرما گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، تو کیا ہوا؟ جو آپ کی والدہ محترمہ تھی، وہ کیا؟ وہ بھی اس دنیا سے الوداع کہے گی، اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے، پھر آپ کی والدہ کے جانے کے بعد آپ کی پرورش کا جو ذمہ لیا، وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 6 سال کی عمر کے اندر آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے، تو کیا ہوا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو پھر آپ کی جو پرورش کی، وہ آپ کی پرورش کرنے کے لیے آپ کے شفیق چچا جان حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دہاد میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بن سعد کی ایک نیک خاتون حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئی۔ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہیں رہے. مطلب یہ دستور تھا عرب کے اندر، اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس کو کیا ہے، اس کی پرورش کرنے کے لیے جو معاشرے کے اندر ارد گرد کے اندر اچھی خاتون دیکھی جاتی، اچھی خاتون سمجھی جاتی، بچے کی پرورش کے لیے اس کو منتخب کر لیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس خاتون کو منتخب کیا گیا وہ تھی حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب آپ اتنی غریب خاتون تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر آئیں تو جو گلی محلے کی عورتیں تھیں انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. اے حلیمہ، یہ کیا بات ہے کہ تو اتنی غریب خاتون ہے لیکن اس کے باوجود تیرے گھر میں رات کو بھی دیا جلتا رہتا ہے. پہلے لائٹ کا انتظام تو نہیں تھا، تو یہ تھا کہ لائٹ دیا کو جلایا جاتا، جب انسان کو ضرورت محسوس ہوتی اس کو جلا لیا جاتا، جب ضرورت پوری ہو جاتی تو اس کو بند کر دیا جاتا، رات کو سوتے وقت اس کو بند کر کے سویا جاتا تھا. تو سعدیہ حلیمہ سے جو محلے کی عورتیں تھیں انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کا جب دیا ہے وہ رات کو بھی چلتا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر اللہ کا نبی پرورش پانے کے لیے آیا ہے، میں ویسی ایک غریب خاتون ہوں، لیکن جو میری قسمت میرا نصیب وہ کیا ہے، جاگ چکا ہے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کمرے کے اندر مجھے روشنی کی حاجت ہوتی ہے، جس کمرے کے اندر مجھے لائٹ کی ضرورت لگتی ہے کہ اس کمرے کے اندر مجھے لائٹ کی ضرورت ہے، محسوس ہوتی ہے، میں کیا کرتی ہوں، اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتی ہوں اور اس کمرے کے اندر لے جاتی ہوں. اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میرے کمرہ جو ہو جاتا ہے کیا ہے، دیے سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے. تو میں دیا نہیں جلاتی لیکن اللہ کا نبی میرے گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے رات کو بھی میرے گھر کے اندر روشنی رہتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان میرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ صبح اٹھ کر روزانہ کہیں چلے جاتے ہیں. آج دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سعدیہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ کیا ہے، مجھے نظر نہیں آتے، پورا دن نظر نہیں آتے. وہ کیا کرتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اصرار کیا، اماں جان میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. جب آپ نے اصرار کیا تو آپ کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی. میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں. سن کر آپ نے فرمایا اماں جانا آپ مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے چراگاہ جانے کی اجازت دے دی. جب اصرار کیا، بار بار ایک بات کو دہرایا، تو سعدیہ حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو جانے کی اجازت دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی تھی، تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرتے رہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی. میں جو دین اسلام میں داخل ہوا، میں جو دین اسلام سے وابستہ ہوا، اس وابستہ ہونے کی جو غرض تھی، اس وابستہ ہونے کے لیے مجھے دین اسلام کے پاس دین اسلام میں داخل کرنے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خاص نبوت کی خاص نشانی میں نے دیکھی تھی. وہ کیا دیکھی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند سے کھیلا کرتے تھے. طفولیت تفیل سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بچے کو کہتے ہیں. طفل اور تفیل بچے کو کہتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کھیلنے کی عمر کا ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، تو اس وقت بچے کے لیے جو عربی زبان کا لفظ استعمال ورڈ یوز ہوتا ہے وہ تفیل کا ہوتا ہے. تو اندر کے گہوارے کے اندر چاند سے کھیلا کرتے تھے، انگلی مبارک کے ساتھ جس طرح اشارہ فرماتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گہوارے کے اندر کیا کرتے، چاند سے کھیلتے تھے، چاند کو اشارہ کرتے تھے، اور چاند کو جس طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو چاند اس طرف کیا ہو جاتا تھا، جھک جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا. ماشاءاللہ دیکھیں ڈیسڑ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، چاند کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور پھر جو چاند ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا. مجھے رونے نہیں دیتا تھا، مطلب کہ آپ کے والد اور والدہ تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ چاند کیا تھا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے اول کلمہ کلام اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی تھا. جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، تو بچہ کسی بابا، دادا یا چاچا یا مامو جی سے بھی کسی بھی انسان کا نام لیتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا
تو سب سے پہلے آپ کی زبان کے اوپر جو کلمات جاری ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے اور اپنی والد محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ جب آپ اپنے گھر چلے گئے تو پھر کیا کیا؟ حضرت ام ایمن آپ کی رات دن آپ کی خدمت کرنے لگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں راحت انسانی اور خدمت خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں فرق دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا میں مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ دعا کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً اس زور سے بارش برسنے لگی کہ زمین سراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول و منظور ہوئی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ایسا لمحہ، کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا شرف قبولیت قبول ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے، انسان اذان کے وقت مانگی جانے والی بھی دعا انسان کی جو ہوتی وہ رد نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دعا مانگتے مانگتے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو انسان کو یہ گمان کر لینا چاہیے یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ کو اس کا مانگنا پسند آ گیا ہے اور یہ اس کی دعا کیا ہے؟ شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہے۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کو زمین سب شداب ہو گئی اور قحط ختم ہو گیا۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا گیا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر بندے کو نہیں عطا کر رہا اس وقت کے، اس لیے انسان کے لیے کچھ اس کے اندر بہتری ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزما رہا ہو، اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال رہا ہو، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ پورے عرب کے مظلوموں کی راحت اور رسانی قیام امن کے لیے آپ نے حلف الفصول نامی معاہدے میں بھی شرکت کی۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا ملک سے بد امنی کو دور کریں گے۔ ملک کے اندر جو بد امنی پھیلاتا ہے یا جو بد امنی پھیل رہی ہے، اس سے کیا کریں گے؟ ملک سے اس کا خاتمہ کریں گے۔ اگر ملک کو بلند درجے کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، ترقی کے رستے پہ چلے، تو پھر انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو اس کے اندر خوشحالی، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کے اندر سے جو بد امنی ہے نا، لوگوں کے قتل و غارت، لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ ختم کرنا پڑے گا۔ مظلوموں، مسافروں، غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، امیر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ عزت اور رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ کس چیز کو دی جاتی ہے؟ انسان کو نہیں دی جاتی بلکہ پیسے کو دی جاتی ہے۔ انسان اپنا مفاد پرست ہے، جب مفاد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اپنا دوسرے انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تعلق جو ہوتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک اچھا کام نہیں ہے۔ اس معاہدے میں کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹنی بھی دی جاتی، سرخ اونٹنی بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ کوئی مجھے اس بدلے میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ ظالم لوگوں کو نکال دیا جائے گا، کوئی ظالم مظلوم، جو مظلوم جن پر مظلوم ہے، ظلم کیا ہوگا، ظالم جب نہیں ہوگا تو مظلوم بھی کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہے؟ غریب لوگ بھی بآسانی اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داد رسی فرمائی۔ بلکہ داد رسی کا جو مطلب ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور عملی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے عین مطابق گزارنا چاہیے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی مختصر ہے۔
انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے لیے نقصان نہ سوچے۔ جب انسان دوسروں کے لیے نقصان سوچنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، دوسروں کے بارے میں طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان خود بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کوئی انسان کون ہوتا ہے کہ کسی انسان کو عزت دے، اور کوئی انسان کون ہوتا ہے جو کسی کو ذلیل و رسوا کرے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کو عزت بھی دیتا ہے، اور اگر بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو ذلیل و رسوا کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈے اسٹوڈنٹ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی سمجھنے کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے آئین مطابق ان کے پہلو میں ڈال کر، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہمیں بھی ویسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، اگر اس کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی کوسچن کرنا ہو کمنٹ سیشن کے اندر مجھ سے پوچھ لیجیے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی کی ایکسرسائز پر۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں 5 MCQs اور 4 شارٹ کوسچن، 1 لانگ کوسچن دیکھنے کو ملے گا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ہم بغیر ہی وقت کے ضائع کیے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے جو درست ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہوئی۔ اب یہاں پہ 4 آپشن ہے۔ الف ہے 18 اپریل 571 کو، با 22 اپریل 571 کو، جیم 24 اپریل 571 کو، دال 26 اپریل 571 کو۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، جو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ 22 اپریل 571 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ڈے اسٹوڈنٹس، نمبر 2 دیکھیں۔ دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ الف 6 سال، با 8 سال، جیم 10 سال، دال 12 سال۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، اس کا جو صحیح آنسر ہے رائٹ وہ یہ ہے کہ 8 سال۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، نمبر 3 دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ الف امداد کے طور پر غلہ دیا، با اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی، جیم دعا کے دوران میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، دال زمزم کے کنویں پر گئے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، اس کا جو صحیح آنسر ہے دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ ڈے اسٹوڈنٹس، نمبر 4 دیکھیں۔ جس معاہدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹنوں سے زیادہ محبوب قرار دیا۔ الف میثاق مدینہ، با صلح حدیبیہ، جیم حلف الفصول، دال ہے موقعات مدینہ۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، اس کا جو صحیح آنسر وہ یہ کیا ہے؟ حلف الفصول، یعنی مکہ کی سرزمین سے لوگوں جو عام لوگ رہتے تھے ان پہ ظلم و ستم روک دیا جائے، یا جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، یہ کیا تھا؟ حلف الفصول۔ ڈے اسٹوڈنٹس، نمبر 5 دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم گرامی ہے۔ اسم گرامی بھی ڈے اسٹوڈنٹس نام کو کہا جاتا ہے، یہاں کے اگر آپ نام بھی لے لیں تو وہ بھی یہی ہوگا۔ الف حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، با حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیم حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، دال حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ کیا ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، اب یہ تھے 5 MCQs، اب ہم چلتے ہیں شارٹ کوسچن کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیں۔ الف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ ڈے اسٹوڈنٹ، اس کا جو آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہی۔
ڈے اسٹوڈنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں ہوئی تھی، جس پہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں بیٹھی مکہ میں تھی، لیکن میرے جسم نور سے ایک اتنا نور نکلا، ایک اتنی روشنی نکلی کہ بیٹھی میں مکہ میں تھی لیکن ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں دوسرے شارٹ کوسچن پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ڈے اسٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئی۔ 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر رہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس اصل میں پہلے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، جو بھی نیک خاتون ہوتی اس کی پرورش کے لیے اس عورت کے حوالے اس کو کر دیا جاتا تاکہ وہ بچے کی اچھی پرورش کر سکے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عورت کے حوالے کیا گیا؟ عرب کی نیک پاک صالحہ خاتون حضرت سعدیہ حلیمہ یا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 4 سال رہے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی 4 سال پرورش کی۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا شارٹ کوسچن۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا دورہ رشتہ تھا؟ دورہ پنجابی زبان کا ورڈ یوز کیا گیا، دورہ کا مطلب زیادہ، دوسرا رشتہ۔ ایک رشتہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ دوسرا رشتہ ہوتا ہے، جی یہ میرا بھائی ہے، پھر پوچھا جائے جی اس کا اور آپ سے رشتہ کیا ہے، یہ کزن ہے، جی کزن ہے، اور کیا اس سے رشتہ ہے، پھر دو کی بھی کسی کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا آنسر یہ ہے سیدنا امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بہن بھائی تو نہیں تھے، لیکن ڈے سن یہاں پہ ان کا دوسرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دوسرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس دورے رشتے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ دورے رشتے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار، شفقت، محبت کرتے تھے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس یہ تھا تیسرا شارٹ کوسچن۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے شارٹ کوسچن کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک تحریر کریں۔ ڈے اسٹوڈنٹس ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ اور سلوک دیکھ لیں، اور اللہ کے نبی کے اصل میں بہن بھائی نہیں تھے، رضائی بہن بھائی تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی، گود میں لٹا کے، جیسے ماں نہیں کھلاتی بچے کو، چھوٹا بچہ ہو اس کی پرورش کر رہی ہوں تو گود میں لٹا کے اس کو دودھ پلاتی ہیں، اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے، اور پنگوڑے میں لوریاں دیتی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ شارٹ کوسچن مکمل ہو جاتا ہے، لیکن مزید اس کو تھوڑا سا تفصیل میں ہم بیان کر لیتے ہیں۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھا دی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اگر آپ اس کا آنسر میں یہ لکھ دینا تو مزید یہ ہوگا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار محبت ہے۔ اگر جو میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں اگر آپ کوسچن کا آنسر یہ لکھ دیں تو مزید ہے کہ آپ کو پورے مارکس ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا غزوہ حنین کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے چادر بچھا دی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو انہیں تمہاری وجہ سے امان دیا جائے گا، یعنی امن دیا جائے گا۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی بہن کے ساتھ کتنا پیار محبت تھا۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دی۔ انہوں نے سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو قیدی ہیں ان کو کیا کر دیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش پہ کیا کیا، قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم کوسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، تفصیلی جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کو راحت رسانے اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں۔ دوسروں کو ہم سکون کیسے پہنچا سکتے ہیں،
تو हमारी जिंदगी के अंदर भी सुकून आना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम खुद किसी को सुकून नहीं देंगे, खुद किसी को सुकून नहीं देंगे, राहत नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर भी क्या होगा, सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है पेज नंबर 38 पे राहत रसानी और खिदमत खलक का टॉपिक है। एक दफा अरब में सख्त कहत पड़ गया तो सरदारान अरब काबा के मुतवल्ली हजरत अबू तालिब आपके पास आए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, हरम में दीवारे काबा से टेक लगाकर बैठा दिया और दुआ मांगने में मशगूल हुए। दुआ के दरमियान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक आसमान की तरफ उठा दी, एकदम चारों तरफ से बदलियां नमूदार होगी। देखिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कि दरख्त को इशारा किया तो दरख्त अपनी जड़ों को उखेड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हो गया। फिर अल्लाह के नबी ने दरख्त को वापस भेजा और दरख्त जड़ों समेत, जैसे कि उखड़ा ही नहीं था वैसे जाके अपनी जड़ों समेत जड़ों को जमीन में जज़ब करके वहां पर क्या हो गया, सही सलामत वहां पे जाकर लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया, सही सलामत चांद जाके जुड़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक आता है कि जब पंगूड़े के अंदर होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के साथ खेलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, चांद के साथ खेलते थे। और यहां तक भी है कि चांद आपको रोने नहीं देता था, चांद आपसे बातें करता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से बातें करते थे। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए चांद, तेरे जो चांद आसमान पर है उसके अंदर मजीद अगर आप गौर से देखें ना तो दाग महसूस होता है, लेकिन हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना खूबसूरत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चांद से ज्यादा भी बढ़कर हसीन थे। देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बहुत हसीन थे। मिस्र की औरतों ने क्या किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उनका हुस्न देखा, तो क्या किया, उनके हुस्न को देखकर वो अपनी उंगलियां काट बैठे। लेकिन इस पे शायर ने क्या खूब कहा, हुस्न यूसुफ को देखकर क्या किया लोगों ने, हुस्न यूसुफ पे कुर्बां जुलेखा हुई। शायर ने कहा कि हुस्न यूसुफ को देखकर जो वहां की औरतें थी वो क्या होगी, आप पर कुर्बान होगी। तो दूसरा मिसरा शायर क्या कहता है, हुस्न यूसुफ को देख के कुर्बा जुलेखा हुई, लेकिन हुस्न यूसुफ से प्यारा हमारा नबी। मतलब कि हुस्न यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जो हुस्न अल्लाह ताला ने दिया वो हमारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। चारों तरफ से बदलियां नमूदार हुई और फौरन ही इस जोर की बारिश बरसी कि जमीन सराब होगी। हर तरफ इंसान जहां कहत पड़ा हुआ था, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होने लगा, हर तरफ इंसान को पानी दिखाई देने लगा। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। चटेल मैदानों को जमीनें सरसब शदाब होगी और कहत खत्म हो गया। पूरी अरब के मजलूमों की राहत रसानी और क़याम अमन के लिए आपने हल्फुल फजूल नामी मुआहदे में भी शिरकत फरमाई। इस मुआहदे के शुरका ने ये तय किया कि मुल्क से बदअमनी को दूर करेंगे। उन्होंने ये तय किया कि जो मुल्क के अंदर बदअमनी है, लोग जो बदअमनी फैलाते हैं, हम मुल्क के अंदर से इससे क्या करेंगे, दूर करेंगे। मजलूमों, मुसाफिरों, गरीबों की हिफाजत और मदद करेंगे। किसी जालिम या गासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। इस मुआहदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर इसके मुआहदे, इसके बदले में मुझे सुर्ख ऊंट भी दिया जाता तो मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी खुशी मुझे हल्फुल फसूल पे हो रही है कि मुल्क के अंदर, मक्का के अंदर बदअमन लोगों को निकाल दिया जाएगा, रहने की जगह नहीं दी जाएगी। जो लोग लोगों पर जुल्म करते हैं, जो जालिम हैं, जो जुल्म करते हैं लोगों पर, उनको भी मक्का में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसके मुकाबले में, हल्फुल फसूल के मुकाबले में अगर मुझे सुर्ख ऊंटनी भी दी जाती तो मुझे इतना उस पर खुशी महसूस मैं ना करता, मुझे इतनी खुशी ना होती। एक दफा एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मदद के लिए पुकारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दाद रसी फरमाई, इसकी मदद की। यहां तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूं, तो लोगों ने क्या कहा कि ये चांद के टुकड़े कर देता है, ये जो कहता है वो होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
لوگوں نے یہ شور مچا دیا کہ ہم نعوذ باللہ کے ایک جادوگر ہے وہ جو کرتا ہے کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب ایک عورت کو پتا چلا، اس نے نہ کیا کہ وہ نہ شہر اس جگہ کو چھوڑ کے، شہر مکہ کو چھوڑ کے نہ دوسرے شہر جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے، وہ بوڑھی عورت بھی جانے لگی، اس کا سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس کا سامان، کہا کہ اے بوڑھی عورت کہاں پہ؟ اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اس کا سامان اٹھایا اور جہاں وہ جا رہی تھی وہاں پہ پہنچا کے کہنے لگے کہ کہا کہ آپ نے وہاں سے ہجرت کیوں کی؟ اس عورت نے کہا کہ یہاں پہ ایک جادوگر ہے، بلکہ وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے لگی کہ وہاں پہ ایک جادوگر ہے، اس سے بچ کر رہنا، تو ورنہ وہ آپ کا ایمان خراب کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جادوگر لوگ مجھے ہی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنے کا انداز، گفتگو کا اخلاق، اس نے کہا کہ آپ جادوگر نہیں ہو سکتے، میں مانتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور وہ عورت کلمہ پڑھ کے کیا ہوگی؟ مسلمان ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں اپنا کردار اچھا کر لینا چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے گفتگو کریں، ہمارے گفتگو سے وہ بندہ اتنا مطلب کہ ہمارے سے دل لگی کرنا شروع ہو جائے، یار اس بچے کا بولنے کا انداز، اس کے گھر میں کتنی اچھی تربیت کی ہے، ماں باپ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، اس کا کتنے اچھے خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کے بولنے سے یہی پتا چلتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ہماری عملی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا اور ہم اپنی عملی زندگی میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو آج لیکچر ہم نے لیا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اس کے ریلیٹڈ یا کوئی آپ کو ٹاپک کی سمجھ نہیں لگی، کسی کوسچن کی سمجھ نہیں لگی، کمنٹ سیشن کے اندر مجھ سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔